بہت ساری خبریں آج آپ کو لے کے آنی ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک خبر دیں گے جو لاہور میں ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ بنی ہے، بلکہ آج منظر عام پہ وہ چیز آئی اور بہت ہی افسوسناک ہے۔ میں لفظوں کو چناؤں بہت کیئرفلی کروں گا، بہت سینسٹیو میٹر ہے۔ پنجاب گروپ آف کالجز کا جو گلبرگ میں کیمپس ہے، وہاں پہ الیجڈلی ایک گارڈ نے 16 سال کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے، جنسی زبردستی کی ہے۔ فی الحال ابھی تک کوئی ایف آئی آر لانچ نہیں ہوئی، نہ ہی جو الیجڈ وکٹم ہے اس کی فیملی سامنے آئی ہے، لیکن اسٹوڈنٹس نے ہر جگہ پنجاب گروپ کالجز میں پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیا ہے، اور وہ پروٹیسٹ اس شدت تک چلا گیا کہ پولیس سے بھی انہوں نے پتھراؤ کیا، پولیس نے ان کو لاٹھی چارج کے مار کے زخمی بھی کیا۔ شاید ایک پولیس والے کی جو حالت ہے تھوڑی کرٹیکل بھی ہے، لیکن بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ مین گلبرگ لاہور کے اندر ہو رہی ہے۔ ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس اس کالج کے باہر آ چکے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ مختلف وائس نوٹس انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ الیجڈلی جو پرنسپل ہیں کچھ برانچز کی، وہ ٹیچرس کو دھمکیاں دے رہی ہیں کہ آپ اس کو کنٹرول کریں، اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں دے رہی ہیں، لیکن ابھی کوئی چیز ویریفائی نہیں ہو پا رہی۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ جتنی بھی نیوز رپورٹنگ ہوتی ہے اس معاملے میں، تو کوئی بھی پنجاب گروپ آف کالجز کا نام لینے کو تیار نہیں ہے اور زیادہ انویسٹیگیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ واللہ عالم ایسے کیوں ہے؟ کیونکہ پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر کا ہے، میاں عامر صاحب کا اپنا نیوز چینل ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایسا سنگین معاملہ ہے، اتنی سنگین ایلیگیشن ہے، تو وہ اس میں ضرور ایک دفعہ دیکھیں کہ معاملہ بنا کیا ہے۔ ایک ریالٹی یہ ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں سڑکوں پہ محفوظ نہیں ہیں، سکولز اور کالجز میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ بہت ایک سیڈ ریالٹی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور اس سے شائع ہوئے کرنا، اپنی بزنس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنا، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بزنس کو نقصان پہنچے گا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے، ایک انڈیویجول نے یہ گندا عمل کیا، اگر اس نے کیا ہے تو آپ کو اس میں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنسی کرنی چاہیے۔ اور سب سے دکھ کی بات ہے کہ یہ لاہور شہر میں ہوا ہے، جہاں پہ جو صوبے کی چیف منسٹر ہیں وہ خود خاتون ہیں۔ مجھے امید ہے کہ چیف منسٹر خود زیر نظر کریں گی۔ موقع کے اوپر جو ایجوکیشن منسٹر ہیں رانا سکندر حیات صاحب، وہ پہنچ کے انہوں نے اس گلبرگ والے کیمپس کی رجسٹریشن جو ہے فی الحال سسپینڈ کر دی ہے، اور معاملہ جب تک انویسٹیگیٹ نہیں ہوتا انہوں نے کہا جی یہ کالج بند رہے گا۔ ہم یہ اسٹوری آپ کو وقتاً فوقتاً رپورٹ کرتے رہیں گے، دیکھیں گے کہ اس کیس میں کیا بنتا ہے، کیونکہ ہم نے اور کیسز میں دیکھا ہے جہاں پہ کوئی طاقتور شخص انوالوڈ ہوتا ہے، جس طرح کراچی والا گاڑی کا کیس تھا، اس خاتون کا جس نے غریب لوگوں کو کچل دیا تھا لینڈ کروزر کے اپنے نیچے، رزلٹ نکلتا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر چیز آپ کو باقاعدگی سے بتائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کل ایک بہت افسوسناک واقعہ کراچی شہر میں ہوا ہے۔ کراچی شہر میں ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا ڈاکٹر شاہ نواز کی کلنگ کے خلاف۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر شاہ نواز ایک بندے تھے جن کے اوپر ایلیگیشن لگی تھی بلاسفیمی کی، وہ زیر حراست تھے پولیس کے، ان کو اس کسٹڈی میں مار دیا گیا تھا۔ پولیس نے کلیم کیا کہ انکاؤنٹر تھا، ڈاکٹر شاہ نواز صاحب تھے، وہ اٹیک کر رہے تھے پولیس کے اوپر، بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو خود سندھ کی گورنمنٹ مجبور تھی ماننے کے لیے کہ شاید یہ انکاؤنٹر سٹیج تھا۔ اب جو سول سوسائٹی تھی، ایک موومنٹ ہے جس کا نام ہے سندھ رواداری مارچ، وہ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک تو جو ان کے سپورٹرز آ رہے تھے انٹیریئر سندھ سے، ان کو کراچی نہیں انٹر کرنے دیا، پولیس نے وہاں پہ ان کے ساتھ ظلم و بربریت کی، اور جو سول سوسائٹی کے ممبرز اکٹھے ہوئے تھے کراچی پریس کلب میں، پولیس نے ان پہ ڈنڈے برسائے، ان کو اریسٹ کیا، ان کے کپڑے پھاڑے، عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا۔ اب اسی پروٹیسٹ کے کاؤنٹر پروٹیسٹ ہو رہا تھا ٹی ایل پی کا، ٹھیک ہے، تحریک لبیک پاکستان، جو آپ کو پتہ ہے بلاسفیمی کی علمبردار ہے پاکستان میں، جنہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے سارے بلاسفیمی کیسز کا، وہ پروٹیسٹ کرنے آئے تھے اگینسٹ دا پروٹیسٹ جو ڈاکٹر شاہ نواز کے فیور میں ہو رہا تھا، کہ ان کو ناجائز مارا گیا تھا پولیس کسٹڈی میں اور یہ زیادتی ہے۔ اس پروٹیسٹ سے بھی پولیس نے کریک ڈاؤن کیا اور بہت ظلم اور بربریت کی، اور ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید ایک ٹی ایل پی کے ورکر کی جان چلی گئی ہے۔ اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ جو ہماری پولیس ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ جہاں پہ دیکھا جاتا ہے، وہ چاہے لاہور شہر میں اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہو الیجڈ ریپ کے خلاف، کراچی میں سول سوسائٹی پروٹیسٹ کر رہی ہو، تحریک لبیک پاکستان پروٹیسٹ کر رہی ہو، وہ ڈنڈوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر، ان کے حراست میں لیتے ہیں اللیگلی، اور سیکشن 144 تو ایسے امپوز ہے جس کا کوئی مذاق ہی نہیں ہے۔ اب اس سب کے اندر انٹرسٹنگلی انف بنوں میں ایک اور ٹیررسٹ حملہ ہو گیا آج، یعنی کہ ہماری سیکیورٹی فورسز یہ توجہ کر رہی ہیں کہ سویلینز آف پاکستان، جو پاکستان کے لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، ٹیکس پیئرز ہیں، ان کو حراست میں کیسے لینا ہے، ان پہ ظلم کیسے کرنا ہے۔ شرم آنی چاہیے پنجاب گورنمنٹ کو بھی، اور شرم آنی چاہیے سندھ گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ اپنی پولیس کو چیک میں نہیں کر پا رہے۔ پولیس اور عوام کا ریلیشن شپ پروٹیکٹر کا ہونا چاہیے۔ فی الحال تو ہمیں پولیس سے ڈر لگتا ہے۔
آپ کو کوئی بھی ناکے پہ روک لے تو آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا. پولیس والی موبائل ساتھ سے گزرے تو ایک دہشت اور خوف آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. اور بائی دا وے یہ دہشت اور خوف صرف شریف لوگوں میں پھرتا ہے. جو کرمنل ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ تو سڑکوں پہ دن دہاڑے جرم کر رہا ہوتا ہے. کراچی شہر میں دیکھ لیں, لاہور شہر میں دیکھ لیں, انٹیریئر سندھ میں دیکھ لیں. تو جن لوگوں کو پولیس کو اپنا محافظ سمجھنا ہے وہی ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, اور جن لوگوں کو پولیس سے ڈر لگنا چاہیے وہ سکون.com کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بہت ایک سیڈ ریالٹی ہے, اور یہ سیڈ ریالٹی بیان کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر ملک نہیں آپریٹ کر سکتا. ہمیں اچھی پولیسنگ چاہیے, ہمیں سیکیورٹی اسٹریٹس پہ چاہیے تاکہ ہم بزنس کر سکیں. آپ پی ٹی آئی کو جو مرضی کہیں, برا بھلا کہیں, ہم اختلاف کرتے ہیں پی ٹی آئی کی بہت ساری چیزوں کے ساتھ. ابھی جو پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا کہ جناب وہ چاہتے ہیں کہ 15 تاریخ یعنی کل منگل کو ڈی چوک پہ دھرنا کریں, ہمیں نہیں لگتا وہ درست چیز ہے. لیکن فنڈامنٹلی ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں, ہم سویلین سپریمیسی میں بلیو کرتے ہیں, ہم آزاد رائے میں بلیو کرتے ہیں کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں ایشوز کے اوپر. کسی پہ یہ ڈرکونین, جنگلی, وحشی طریقے کرنا بالکل غلط ہے, اور ریاستی ادارے تو یہ بالکل بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ریاستی اداروں نے بینچ مارک بنانا ہوتا ہے. ایک معاشرے کے اندر کیا جائز اور ناجائز ہے وہ ریاستی ادارے نے دکھانا ہوتا ہے اپنی حرکات و سکنات سے. اگر ریاستی اداروں کی اپنی حرکتیں اتنی ظلم والی ہوں گی تو عوام کا وائلنٹ ہونا کوئی حیران کن بات نہیں ہے. اسپیشلی وہ عوام جس کو نہ تعلیم صحیح ملی, نہ اکنامک اپرچونٹی صحیح ملی, نہ ان کے بنیادی حق ملے, تو اس نے تو وائلنٹ ہونا ہی ہے. اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. باقی پی ٹی آئی کا لگ رہا ہے کہ شاید دھرنا ویسے کینسل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے اشور کیا بیرسٹر گور کو کہ ہم کوئی نہ کوئی ملاقات عمران خان صاحب کی آپ کی جلد کروا دیں گے. اب یہ ملاقات آج رات ہوتی ہے, کل صبح 15 کو ہوتی ہے, پتہ نہیں, لیکن ریکویسٹ یہ تھی کہ یا سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین یا بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات کرائی جائے عمران خان صاحب. ان کا فزیکل معائنہ کرنا ہے, خدا نخواستہ انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوگی. اچھا, انٹرسٹنگلی انف ایک طرف پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں کر پا رہا, کوئی انفارمیشن نہیں ریلے ہو پا رہی, وہ پارٹی ڈائریکٹیوز نہیں دے پا رہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بتاتے ہیں, مختلف چیزیں بتاتے ہیں. مثلا کہ جو بشرا خان ہیں ان کی بہن کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے دانت کا درد ہے, کوئی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بواسیر کی بیماری, میں عجیب ہی ایک بےہودگی تک بات چلی گئی. یہ بلکہ جنگ کے رپورٹر تھے جو بواسیر کا گئے تھے, مطلب کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں علمی لیول گر گیا ہے ہمارے معاشرے کا. میری اپنی ذاتی رائے کیا ہے, کیونکہ میرے پاس اڈیالہ کے اندر کوئی ریسورس نہیں ہے, میں کسی کو نہیں جانتا پولیس میں جو مجھے بتائے گا کیا ہو رہا ہے, لیکن میری عقل یہ مانتی ہے کہ عمران خان کے ایک بھی بال کو نقصان ہوا یہ کرنٹ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ جو انہوں نے 18 تاریخ تک منسوخ کیا آپ کا ان کا ملنا, اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ جب تک یہ ایس سی او والا کانفرنس ہونی ہے عمران خان صاحب کا کوئی بیان سامنے نہ آئے. بڑی کلیئر اٹیمپٹ ہے اس چیز کی, اور کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے, بڑے سینئر جرنلسٹ ان کو میں دیکھ رہا تھا, یہ تاثر دے تھے کہ جناب ان کی جان و خطرہ ہے, انہوں نے اپنی ول لکھ لی ہے. اللہ رحم کرے, کوئی پاگل نہیں ہے. یہ بھٹو صاحب کا دور نہیں ہے, یہ نیا دور ہے. منٹ منٹ کی اصلی خبر آ جاتی ہے. تو بالکل آپ اس ابہام اور پریشانی میں نہ رہیں. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا. یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا, اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں, ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں, ریئل نمبرز, فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں, اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی. اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے, نہ ہم پریشان ہوں گے, نہ ہم گھبرائیں گے, کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرنا ہے. سب سے پہلا, آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے. دوسرے نمبر پہ آپ 3,000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس 3,000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا, جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے, وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا. تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے, حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں, آپ ان کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں. کسی کو حق نہیں ہے, چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو, کسی کی آواز دبائے. ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف اسپیچ کے لیے, وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں, چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں.
فریڈم آف اسپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے. ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اتنی بڑی ڈز بجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے, لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جی, اور یہ ہے پشتون قومی جرگہ جو ہونا تھا. جرگہ ایونچولی ہو گیا. وہاں پہ پی ٹی ایم نے اسی طرح تقریر کی جس طرح وہ ہمیشہ تقریر کرتے ہیں. منظور پشتین صاحب نے اسی طرح خطاب کیا. کوئی ایسا ان کی نیریٹو پالیسی میں چینج نہیں آیا تھا. انہوں نے کچھ فیکٹس رکھے سامنے اور میں چاہوں گا کہ یہ آپ سنیں. انہوں نے کہا کہ 57 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں 20 سال کی جنگ میں. کے پی کے کی بات کریں, 57 لاکھ. لاہور شہر کی رپورٹڈ آبادی 2 کروڑ ہے, یعنی کہ اس کی 1/4 آبادی ڈسپلیس ہو گئی. ڈسپلیس ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی گھر مکانات ختم ہو گئے ہیں, وہ سڑکوں پہ ہیں یا پھر میک شفٹ کیمپوں میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ کسی رشتہ دار کی طرف رہ رہے ہیں. یعنی ان کا جو نارمل پیٹرن تھا لائف کا وہ ختم ہو چکا ہے. تقریباً 2.3 ملین یعنی کہ 23 لاکھ لوگ بلا گھر کے بغیر ہیں, یعنی کہ سڑک میں. یعنی کہ اس 57 لاکھ میں سے 23 لاکھ جو ہیں وہ بالکل گھر کے بغیر ہیں. 76,000 لوگ, جس میں سے 1,300 ٹرائبل چیفز ایلڈرز اور 3,000 ریلیجس پرسنالٹی یعنی کہ امام مولوی شہید ہو چکے ہیں بام بلاسٹ میں اور ٹارگیٹنگ کلنگ میں. اور پچھلے 20 سالوں میں 6,700 لوگ مسنگ ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 3,70,000 گھر اور مساجد کمپلیٹلی یا آدھی تباہ ہو چکی ہیں. اور یہ سب کچھ ٹیررسٹ ایلیمنٹس نے اور ملٹری ایکشن نے کیا. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 60 ڈیز میں ملٹری پرسنل اور ٹی ٹی پی ہمارے علاقوں سے نکل جائے. انہوں نے ایک اعلان کیا. اب اس پہ جرگہ کیا فیصلہ کرتا ہے وہ ابھی سامنے آنے لگے. یہ چیز انہوں نے اعلان کی. انہوں نے باقی جرگے سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس چیز پہ غور کریں کہ ہمارا علاقہ کتنا زرخیز ہے, کتنا ریسورسفل ہے, ہم کتنے انڈر ڈیولپڈ ہیں اور ہمارے پہ کتنا ظلم اور بربریت کیا جا رہا ہے تھرو ٹی ٹی پی اینڈ تھرو ملٹری پرسنل. اب ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں نا, ہم رہتے اسی پاکستان کے اندر ہیں, اسی جغرافیکل باؤنڈری میں ہیں. میں نے آپ کو ایک کراچی کا واقعہ سنا دیا جہاں پہ 2 مختلف جماعتیں جو آپس سے پروٹیسٹ کری ان پہ ظلم اور بربریت ہوئی. میں نے آپ کو آج لاہور شہر کا واقعہ سنا دیا. میں نے آپ کو پی ٹی آئی کی انٹینشن اسلام آباد کی سنا دی. اور میں نے آپ کو پشتون قومی جرگہ جسے منظور پشتین اور پی ٹی ایم نے شرکت کی ان کی بتا دی. یہ ایک سوچنے کا موقع ہے کہ ہمارے ملک میں معاملات کتنے سنگین ہو گئے. بنو میں اٹیک بھی ہو گیا, وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. کتنے سنگین ہو گئے ہیں, کتنے پرابلمیٹک ہیں. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہماری چائنا سے ریلیشن شپ بڑھے, ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, ہم چاہتے ہیں ملک میں ترقی ہو, ہم چاہتے ہیں بجلی کے ریٹ نیچے آئیں. کون نہیں چاہتا یہ چیزیں؟ لیکن اس کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے, کیفیت پیدا کرنی پڑتی ہے. عوام اور گورنمنٹ میں ٹرسٹ ہونا چاہیے. اس ٹرسٹ کو ون کرنے کے لیے پہلا قدم ہمیشہ گورنمنٹ کو لینا ہوتا ہے. گورنمنٹ کیسے وہ قدم لے سکتی ہے؟ کیا وہ قدم ایسے لے گی کہ مریم نواز صاحبہ سارے ہیلتھ کلینک اپنے نام پہ کر رہی ہیں, یا وہ گورنمنٹ ایسے لے گی کہ وہ اولیو برانچ ایکسٹینڈ کرے گی, ان لوگوں کو ٹیبل ٹاکس کے لیے انوائٹ کرے گی جن کو وہ اس وقت ٹیررسٹ, کالعدم تنظیمیں, برے لوگ, گندے لوگ سمجھتی ہے. ہم نے ہمیشہ پاکستان میں پرابلمس کو اگنور کیا ہے جب تک کہ وہ اتنی بڑی نہ ہو جائیں کہ پھٹ کے سامنے آ جائیں. جب بھی آپ کو کھانسی شروع میں آتی ہے تو اگر آپ تب علاج کروا لیں تو بڑی بیماری سے آپ بچ جاتے ہیں. اس وقت بھی پاکستان 77 سال بعد نہیں ڈائگنوز کر پا رہا کہ بیماری کیا ہے. ہماری بیماری بہت سمپل ہے. ہماری قوم کا نظریہ کوئی نہیں ہے. ہم کسی چیز پہ اتحاد نہیں کر پاتے. ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی کرنٹ نیریٹو کے خلاف ہے وہ ملک کا دشمن ہے. بالکل ایسے نہیں ہے. مختلف نیریٹیوز ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ. سرکار کی ایک سوچ ہو سکتی ہے, اپوزیشن کی ایک سوچ ہو سکتی ہے, سول سوسائٹی کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, وکلاء کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. جب ان سوچوں کی آپ اوپن بحث نہیں کرنے دیتے, دلیل پیش نہیں کرنے دیتے, تو یہ ساری تنظیمیں وائلنٹ ہوتی ہیں. کیا وکلاء وائلنس نہیں کرتے؟ ابھی پنڈی کے اندر آپ کو ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہوں گی, 2 پارٹیوں کا کیس تھا. ایک بلو ورلڈ سٹی تھی اور ایک
جو لوگوں کی زمین پہ بقول مدعی کے قبضہ کری تھی اور آگے سے مدعی تھے، وہاں پہ انہوں نے اتنا مارا ایک دوسرے کو کورٹ کے اندر کہ ایک جو بلو ورلڈ سٹی کے شاید مالک ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، ان کا نام مجھے بھول رہا ہے، ان کو باقاعدہ مار نے کپڑے اتار دیے گئے، اس کی ویڈیوز بنی. یہ سویلینز نے کیا، کوئی اس میں اسٹیبلشمنٹ نہیں انوالو تھی، سرکار نہیں انوالو تھی، سویلینز نے کیا. تو ہم کیوں نہیں یہ سمجھ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی گرینڈ یونیفائنگ چیز نہیں ہے؟ ہمارے وکیل بھی وائلنٹ ہوتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، بزنس مین وائلنٹ ہوتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، جاگیردار وائلنٹ ہوتے ہیں، ریلیجس آرگنائزیشنز وائلنٹ ہو جاتی ہیں. لیکن کس کے خلاف وائلنس کر رہے ہیں؟ اپنے ہی لوگوں کے خلاف. اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ جبر کے تحت عارضی پیس بنا لیں، آواز کسی کی بند کر دیں، کسی کو ڈکا لگا دیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ ہر پاکستانی تھوڑا سا اپنے ٹڈوں باہر، اپنی چار دیواری سے باہر سوچے کہ یہ ملک ہے، اس میں 25-26 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اور اگر ہم سرکار کی مانیں تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں افغانی بھی انڈاکیومنٹڈ رہتے ہیں، وہ جو ہر دفعہ پی ٹی آئی کے جلسے میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اتنے زیادہ لوگ رہتے ہیں، میجورٹی مسلمان ہیں. میں سمجھتا ہوں سارے لوگ اچھے ہیں، کوئی گھر سے برا سوچ کے نہیں آتا. تو اس صورتحال کے اندر جیت کون رہا ہے؟ یہ جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی بات پنجاب گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، کس کے لیے کر رہی ہے؟ شوگر ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹنیج ایکسپورٹ نہیں کرنے دیں گے تو اس سیزن میں پروڈکشن اتنی نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ بلیک میل ہو رہے ہیں بزنسز کے ہاتھوں. میں نہیں کہتا اسٹیٹ ریٹ قائم کرے، ڈنڈے برسائے، لیکن ریلیشن شپس کیا ہوتے ہیں؟ ریلیشن شپس ہوتے ہی یہ ہیں کہ میں اور آپ مل کے بیٹھ کے گفتگو ایک سمجھوتا بنا لیں. تو ہم سب کو ایز قوم سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اتنے وائلنس میں، اتنے ظلم میں زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے. جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، کیا وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ یونیورسٹی کالج میں سیف نہیں ہے جس طرح وہ بیچاری لڑکی سیف نہیں ہے؟ اور اگر اس کے حق کی کوئی آواز کرے تو وہ لڑکے اور لڑکیاں سیف نہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کراچی کے اندر ہم اپنے بچوں کو کسی پروٹیسٹ میں شامل ہونے دیں گے؟ تو جب پی ٹی آئی کال دیتی ہے پروٹیسٹ کے، تو جو لوگ ان میں جا کے شامل ہوتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس عمل سے ملک میں بہتری آ جائے گی، لیکن شاید ان کو یہ ریالٹی نہیں پتہ کہ یہ ساری جو جنگ ہو رہی ہے یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی نور نظر ہونے کی جنگ ہے. بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے جب ہمارے ایگزسٹنگ بلیفس کو کوئی چیلنج کرتا ہے، کوئی ان کے بارے میں بحث کرتا ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو سچ نہیں بیان کریں گے تو پھر ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سب کی بہت مہربانی سننے کی ہماری باتوں کو. چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ ضرور کریں. بے شک برا بھلا کہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے جب لوگ ہمیں کرٹیک کرتے ہیں. جو گالیاں دیتے ہیں وہ فنی ہوتی ہیں، لیکن جب کرٹیک کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کا سننے کا شکریہ.